بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن کوسا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نجار بن معد بن عدنان، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح ہے، اس کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام بزرگان دین کا اتفاق ہے کہ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں میں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ ابو سفیان کے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بڑے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ نبی علی خاندان ہے، حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں میں آپ کا وقار گرا دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گناہ و خصوصیات کی وجہ سے بڑی نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی بھی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہے۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور تمام سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے مل جاتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا حاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا۔ یہ انتہائی بہادر، بےحد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکے پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں شرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو حاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ یہ بہت حسین، خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سینے سور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینے کے قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ میں ہی پیدا ہوئے۔ چونکہ حاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے رستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ میں ہی اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکے آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اس کے آگے کی معلومات ہم ہمارے پارٹ 2 میں دیں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارا یہ ویڈیو یہاں تک دیکھا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے اس سنی سٹوریز نام کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں۔